جنگل میں برف باری ہو رہی تھی۔ برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تمام پرندوں نے وقت پر سوکھی لکڑی اور کھانا جمع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کالو کوا بہت سست تھا۔ اس سردی کے موسم میں اس کے پاس سوکھی لکڑی نہیں تھی۔ وہ ماچس کی تیلیاں جلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ بجھ گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے کالو کوے کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر کالو کوا سوکھی لکڑی کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ ادھر سے ادھر اڑ رہا تھا، لیکن اسے کہیں بھی سوکھی لکڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اڑتے اڑتے کالو کوے کی نظر ایک سوکھی ہوئی لکڑی پر پڑتی ہے۔ پھر کوا وہ سوکھی لکڑی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سوکھی لکڑی لے کر کالو کوا واپس اپنے گھر کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر کالو کوا آگ جلاتا ہے۔ لکڑی گیلی ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ہی آگ بجھ جاتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ کالو کوا رات میں اڑتا ہے اور رانا چڑیا کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ رانا چڑیا سو رہی تھی۔ پھر کالو کوا رانا چڑیا کے گھر کی کھڑکی کھولتا ہے اور چپکے سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر کالو کوا چپکے سے لکڑیوں کی طرف آتا ہے اور لکڑیوں کو اپنی پیٹھ پر لاد لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر کالو کوا آرام سے سو جاتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ صبح جب رانا چڑیا جاگتی ہے تو اپنی سوکھی لکڑیاں نہ پا کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ کالو کوے کا تو اب معمول بن گیا تھا، وہ ہر دن کسی نہ کسی پرندے کے گھر سے لکڑیاں چرا کر لے آتا تھا۔ پھر ایک دن جنگل کے سبھی پرندے جمع ہوتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مٹھو طوطا کہتا ہے، ہمیں ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سا پرندہ رات کو باہر نکلتا ہے اور لکڑیاں چراتا ہے۔ پھر وہ تینوں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں کالو کوا اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ چیچو کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ چیچو کے گھر پہنچ کر کالو کوا چپکے سے چیچو کے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ رانو، مٹھو راجا اور چیچو بھی کالو کوے کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کالو کوے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں مل کر کالو کوے کی خوب پٹائی کرتے ہیں اور کالو کوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چوری کرنے کے بجائے محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا انجام برا نہ ہو۔ اونچے پہاڑوں میں خوبصورت درختوں کے درمیان رانا چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن رانا چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ اچانک وہاں پر ایک بوڑھی فاختہ آ جاتی ہے اور رانا چڑیا سے کہتی ہے، بیٹا، میں کل سے بھوکی ہوں، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دو۔ جی ماں جی، میرے پاس یہ سیب پڑا ہے، میں نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے، باقی آپ لے لیں۔ پھر وہ بوڑھی فاختہ سیب لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن وہ فاختہ پھر رانا چڑیا کے پاس آتی ہے اور رانا چڑیا سے کھانا طلب کرتی ہے۔
رانا چڑیا اسے گندم کے کچھ دانے دے دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن بوڑھی فاختہ دوبارہ سے رانا چڑیا کے پاس آتی ہے اور رانا چڑیا سے کھانا طلب کرتی ہے۔ رانا چڑیا بوڑھی فاختہ کو بتاتی ہے کہ آج اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھی فاختہ ایک خوبصورت فاختہ بن جاتی ہے۔ رانا چڑیا یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے تو فاختہ اس سے کہتی ہے، رانو، آپ ایک رحمدل چڑیا ہو، میں اتنے دنوں سے آپ کو آزما رہی تھی۔ پھر وہ رانا چڑیا کو ایک چھڑی دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس چھڑی کو ایک دفعہ گھما لینا، آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی۔ پھر وہ فاختہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ رانا چڑیا وہ چھڑی پا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر جب رانا چڑیا اس چھڑی کو گھماتی ہے تو جو چیز وہ طلب کرتی ہے وہ اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ رانا چڑیا نے جنگل کے سبھی پرندوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور چھڑی گھما کر انہیں طرح طرح کے کھانے لا کر دیتی۔ رانا چڑیا چھڑی کی مدد سے مختلف پرندوں کو طرح طرح کے کھانے مہیا کرتی۔ سبھی پرندے رانا چڑیا سے بہت زیادہ خوش تھے۔ کوا بہت لالچی تھا۔ جب یہ بات کوے کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ٹھان لیا کہ وہ رانا چڑیا سے وہ چھڑی چرا کر ہی رہے گا۔ پھر کوے کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ رات کو جب رانا چڑیا سو جاتی ہے تو کالو کوا چپکے سے جا کر رانا چڑیا کی جادوئی چھڑی چھپا لیتا ہے۔ پھر وہ چھڑی لے کر ایک میدان میں جاتا ہے۔ وہاں وہ چھڑی سے جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چھڑی کالو کوے کی خوب پٹائی لگاتی ہے۔